بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب اس لڑکی کو قبر میں دفن کیا جانے لگا تھا تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے کہ اس کو زمین نے بھی جگہ نہیں دی۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد عبد الرحمن گورگن قبرستان کی طرف جانے لگا، کیونکہ اس کو رات کو ہی پیغام مل گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی قبر تم نے صبح ہی صبح کھود کر تیار کر دینی ہے۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے اپنے جسم میں ایک عجیب قسم کی سنسنی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں پر منوں بھاری وزن پتھر رکھ دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کو رات کو پتہ چل گیا تھا کہ حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی ہے اور صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کی قبر کو تیار ہونا چاہیے تاکہ تدفین کے معاملات جو ہیں وہ وقت پر انجام پائے جا سکیں۔ گورگن کو جب خبر ملی کہ حافظ قرآن لڑکی کی قبر کھودنی ہے تو کہنے لگا، یا اللہ، تیری بڑی نیک بندی ہوگی اور تیری اس نیک بندی کے قبر کھودنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ گورگن اللہ میاں سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، تیری اس نیک بندی کی قبر کھودنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے، مجھے خوش نصیبی یہ ملی ہے، مجھے اس کے صدقے میں میرے تمام گناہ جو ہیں اس کو تم معاف فرما دینا۔ اے اللہ، جو میں نے جانے انجانے میں گناہ کیے ہیں وہ میرے گناہ معاف کر دینا۔ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں قبرستان میں قبر کھودنے کے لیے آ چکا تھا، اس کے پاس قبر کھودنے کے سارے اوزار بھی تھے، لیکن جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے دل میں بے چینی تھی۔ آج سے پہلے اس نے سینکڑوں قبریں کھودی تھیں، لیکن کبھی اس کو ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کے قدم منوں بھاری ہو چکے تھے۔ قبرستان پہنچ کر اس نے قبر کھودنے کے لیے ایک جگہ دیکھی اور اس جگہ کو اس نے پھر اپنے اوزار کے ساتھ قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اس نے اپنے اوزار کو زمین پہ مارا تو زمین بہت سخت اور پتھریلی تھی، وہ کھودی نہیں جا رہی تھی۔ تو گورگن نے سمجھا کہ یہ پتھریلی جگہ ہے، چلے میں یہاں قبر نہیں کھودتا، میں دوسری جگہ جا کر قبر کھود لیتا ہوں۔ لیکن جب وہ دوسری جگہ جا کر قبر کھودنے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایسا کچھ آ جاتا ہے کہ اس کے جسم پر پسینہ ہی پسینہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنی آستین کے ساتھ اپنے پسینے کو پونچھنے لگ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، یا الہی، یہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ سینکڑوں میں نے قبریں کھودی ہیں، لیکن آج تک میرے ساتھ ایسا منظر سامنے نہیں آیا۔ گورگن گھبرانے لگا اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر گہری سانس وہ لیتا رہا اور وہیں ایک طرف بیٹھ گیا اور اپنا پسینہ صاف کرنے لگا۔ اتنی دیر میں حافظ قرآن لڑکی کا قبرستان میں جنازہ لایا گیا۔ یہ پہلی بار اس نے دیکھا تھا کہ اس جنازے میں مردوں سے زیادہ بچے تھے۔ بچوں کی تعداد جو تھی وہ 4 سال سے لے کر 11 سال تک کی عمر کے بچے تھے۔ سب بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ بچوں کے منہ سے کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ سب بچے ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ بچے رو رو کر چیخو پکار کر رہے تھے جیسے ان کی سکی ماں چلی گئی ہو، اور کلمہ شہادت کی آوازیں زور و شور سے بلند تھیں۔ جب گورگن کی نظریں قبرستان پر پڑتی ہیں تو اسے بے حد بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب یہ جنازہ آ رہا تھا تو اسے دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی بہت نیک ہے، پاک ہے، شریف ہے، اور جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن قبر کے اندر کے حالات دیکھ کر گورگن گھبرا چکا تھا اور استغفار کا ورد کرنے لگا تھا۔ جب اس لڑکی کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا تو اچانک قبر کے ارد گرد کی مٹی جو ہے وہ ہلنے لگی اور ارد گرد کی مٹی سے ایک کالے رنگ کا سانپ جو ہے وہ میت کی طرف بڑھا اور میت کے اندر اپنے ڈنک کو وہ گاڑے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے میت کو واپس اوپر کھینچ لیا اور قبر میں
پورے جو ارد گرد چاروں طرف مٹی تھی اس میں ایسی کچھ چیزیں چلنے لگی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مٹی کے نیچے کوئی چیز ہے جو رینگ رہی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں اس قبر میں بچھو ہی بچھو ہو گئے۔ یہ قبر میں سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب کی چیخیں نکل گئیں کہ قبر میں سے یہ سانپ کیسے نکل آیا، اور اتنی نیک لڑکی ہے اور اتنے زیادہ بچھو کہاں سے نکل آئے۔ وہ تو اتنی نیک لڑکی تھی، وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور کئی بچیوں نے اس کے پاس قرآن پاک حفظ بھی کیا تھا، وہ دینی درس بھی دیا کرتی تھی۔ اس سے ایسی کون سی کوتاہی اور گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ جس سے اس کی قبر میں کالے رنگ کا سانپ اور بچھو ہی بچھو نکل آئے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے اور قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کوئی بھی قبر کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گورگن سے کہا گیا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ گورگن نے لوگوں کے کہنے پر ایک اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب دوسری قبر کھودی گئی تو وہاں بھی وہی منظر تھا، وہاں بھی سانپ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ جب منظر سب نے آدمیوں نے دیکھا تو دو آدمی ان میں سے بولے کہ میرے تو بچے اس حافظ قرآن لڑکی سے پڑھتے ہیں اور یہ تو بہت نیک لڑکی ہے۔ وہ دونوں بندے جلدی سے ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ عالم دین جو تھا بہت نیک برگزیدہ بندہ تھا، اور گاؤں کے لوگ اس سے اپنی مشکلات اور پریشانی اور اپنے حادثات جب ان کو کسی کو پیش آتے تھے وہ عالم دین سے آ کر مشورہ کرتے تھے اور اس سے اپنے معاملات کا حل پوچھا کرتے تھے۔ وہ عالم دین پوری رات عبادت کرتا اور پھر دن کو روزہ رکھتا تھا، اور علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ وہ نیک نیت ہے اور نیک آدمی ہے، سب لوگ اس کی نیک ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ جب وہ دونوں آدمی بھاگے بھاگے مسجد میں داخل ہوئے تو نیک عالم دین نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں نے وہ سارا منظر جو حافظ قرآن کی لڑکی کی قبر میں دیکھا تھا وہ اس نیک آدمی کو بتا دیا۔ اس عالم دین نے جب ان کی بات سنی تو وہ استغفار استغفار کہنے لگا۔ پھر عالم دین کہنے لگا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ، میں جب تک اپنی آنکھوں سے وہ قبر نہیں دیکھوں گا مجھے بھی یقین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی عالم دین قبرستان پہنچے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں ہڑبڑا رہے تھے، اور عالم دین کو قبر تک پہنچنے کے لیے سب نے موقع دیا، سب رستے سے سائیڈ پہ ہو گئے۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر قبر میں نظر ڈالی تو واقعی ہی قبر میں کالا ناگ اور بچھو ہی بچھو تھے۔ سب لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک قبر کھودی تھی تو وہ پتھریلی تھی، پھر دوسری قبر کھودی تو اس میں سانپ اور بچھو نکل آئے، اور یہ تیسری قبر کھودی ہے اور تیسری قبر میں بھی یہی ماجرا ہے۔ مولانا صاحب نے جب قبر میں نظر ڈالی تو وہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے کیونکہ قبر میں کالا ناگ موجود تھا۔ قبر کی دیواروں سے مٹی جو تھی ہل رہی تھی اور ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ زہریلی چیزیں مٹی کے اندر رینگ رہی ہیں اور وہ تڑپ رہی ہیں کہ ہم باہر نکلیں۔ مولانا صاحب یہ سب منظر دیکھ کر گھبرا گئے اور استغفار استغفار کہہ کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، اور وہاں موجود ایک آدمی حافظ قرآن کی تمام تر معلومات مولانا صاحب کو دے رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو یہاں سے اٹھا کر مسجد میں لے جائیں۔ وہاں سب لوگ سرگوشیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا کیا اس نے گناہ کر دیا ہے جو لڑکی پر اتنا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ میت کو مسجد میں منتقل کر دیا گیا اور میت کے ساتھ وہ سارا مجمع جو قبرستان میں تھا وہ مسجد میں بھی پہنچ گیا۔ لوگ یہاں رنگ برنگی باتیں کرنے لگے تھے، جتنے منہ تھے اتنی باتیں اور اتنی کہانیاں لوگ بنائے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہنے لگا کہ ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود یہ لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیتی تھی۔ اور انہی میں سے ایک آدمی نے کہا اوہو، اگر وہ لڑکوں کو تعلیم دیتی تھی تو وہ لڑکے تو چھوٹے نابالغ تھے، وہ 4 سال سے لے کر 11 سال تک کے تھے۔
وہ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں وہ لڑکوں کو تعلیم دیتی تھی اس لیے اس پر اتنا بڑا عذاب آیا ہے۔ اتنے میں مولانا صاحب مسجد میں آ گئے۔ جب وہ پہنچے تو سب لوگ چپ ہو گئے۔ مولانا صاحب نے ایک حکیمہ حلیمہ نامی عورت کو بلایا جو ٹیسٹ کرتی تھی، معائنہ کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس میت کے جسم کا جائزہ لو کہ کیا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی نشان یا علامت ہے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس پہ اتنا عذاب آ گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی چامک چوئیاں کر رہے تھے کہ کیا اس لڑکی کو دفنایا بھی جائے گا یا نہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تبھی زمین نے بھی اس لڑکی کی لاش کو قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے سب کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، تم لوگ چپ ہو جاؤ۔ مولانا صاحب کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے کہ آخر بچھو اور سانپ حافظ قرآن کی قبر سے نکلے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ سارے بچے جو اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتے تھے ان سب بچوں کو میرے پاس بلایا جائے، ان سب بچوں سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سارے بچے مسجد میں موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے اور بچوں سے بڑے پیار سے سوال کرنے لگے، آپ کی حافظ قرآن استانی نے آپ پہ کبھی ہاتھ اٹھایا، کبھی سختی کی، کبھی آپ کو مارا؟ یہ سن کر سب بچے خاموش ہو گئے۔ کچھ بچے کہنے لگے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بہت اچھی استانی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ان کے پاس ہی آ کے سیکھا ہے، انہوں نے کبھی کسی بچے پہ سختی نہیں کی، کبھی کسی بچے کو مارا نہیں۔ سبھی بچوں کا یہی رد عمل تھا اور سبھی بچے اپنے چہرے سے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پھر مولانا صاحب نے پوچھا کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور فرد بھی رہتا تھا؟ 2 آدمی مولانا صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اکیلی رہتی تھی، نہ جانے وہ تنہائی میں ایسا کیا گناہ کر دیتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں اتنا عذاب نازل کر دیا ہے اور زمین نے بھی اس کو جگہ ہی نہیں دی۔ پھر مولانا صاحب اندر گئے، پھر انہوں نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اے کل کائنات کے مالک، اللہ تعالیٰ کے حضور میں اتنا روئے کہ ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ اے اللہ، آج تک میں تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کیا کرتا ہوں، آج بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس لڑکی نے کون سا اونچا یا کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ اللہ میاں سمجھ میں نہیں آ رہا کس نے کیا گناہ کیا ہے، اور بار بار روئے جا رہے تھے۔ مولانا بارہا سوچ رہے تھے آخر کیا معاملہ ہے، سارا دن یہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم دیتی تھی دینی، اور مولانا پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہماری استانی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی وہ وقت کو ضائع نہیں کرتی تھی اور اتنی نیک اور پاک لڑکی تھی، پھر قبر میں سانپ اور بچھو کیسے ہو گئے؟ مولانا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کیونکہ مولانا نے اپنی ساری زندگی میں اس طرح کا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک نیک آدمی کی قبر میں اس طرح سے سانپ اور بچھو نکل آئیں۔ اس لڑکی کے گھر میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سب لوگوں سے سوال و جواب کیے جانے لگے تو یہ بات سامنے آئے کہ اس لڑکی کی ایک پکی سہیلی ہے جس سے وہ اپنا ہر راز جو ہے، ہر بات جو ہے شیئر کرتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی پکی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی نے کھڑا ہو کے کہا کہ اس کی پکی جو سہیلی تھی وہ چند ماہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان دونوں سہیلیوں کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو گئی تھیں اور وہ اس بات کی وجہ سے وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کچھ تو کوئی راز کی بات ہوگی جس کی وجہ سے دونوں کے میں ناراضگی ہوئی ہے۔
مولانا صاحب نے 2 آدمیوں کو ساتھ والے گاؤں میں بھیجا جہاں اس کی سہیلی رہتی تھی کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ پھر ادھر سے حلیمہ بی بی جو تھی جس کو اس میت کے جسم کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ بڑی گھبرائی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ مولانا صاحب کے چہرے پر بھی بڑی پریشانی کے اثرات جو تھے وہ ظاہر ہونے لگے۔ وہ پوچھنے لگے کہ ہاں بتاؤ، اس لڑکی کے جسم کا آپ نے معائنہ کیا، بتاؤ کوئی مسئلہ یا کوئی خرابی ہے؟ تو اس حلیمہ بی بی نے کہا، نہیں، یہ بہت نیک اور پاک باز لڑکی ہے، مجھے اس کے کردار پر، نیت پر بال برابر بھی شک نہیں ہے، یہ بہت نیک اور پاک باز ہے۔ مولانا صاحب حکیمہ کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر یہ لڑکی نیک اور پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر ایسا کون سا گناہ سرزد اس سے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے قبر میں اتنا عذاب آ گیا ہے؟ اب حقیقت تو تبھی سامنے آتی نا جب اس کی سہیلی یہاں آتی، وہ بتاتی کیا بات ہے، لیکن کئی طرح کے لوگ طرح طرح کی وہاں باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ لڑکی اکیلی ہے، یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلاتی ہوگی اور زنا کرتی ہوگی اور اس طرح کا اس لیے عذاب آیا ہے۔ اور وہاں پہ موجود بندے جتنے تھے اتنے ہی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور سب اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے تھے۔ لیکن حلیمہ بی بی نے سب کو جھٹک کے کہا کہ میں نے اس کی ٹیسٹ کی رپورٹ میں بتا دیا ہے کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے سب کو خاموش کروا دیا کہ چپ ہو جائیں، یہ الٹ پلٹ کی باتیں مت کریں۔ 2 دن گزر گئے لیکن اس کی سہیلی کو لے کر ابھی تک آدمی پلٹے نہیں۔ بڑی عجیب سچویشن ہو چکی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے سے مڑتے نہیں تھے۔ یہ دن میں بڑی پاک دامن بنتی ہوگی اور رات کو زنا کے گلچھڑے اڑاتی ہوگی، لوگ اس طرح کی پھر باتیں کرنے لگے۔ پھر اچانک سے آواز آئی کہ حافظہ لڑکی کی سہیلی مل گئی ہے اور وہ آ گئی ہے۔ مولانا صاحب جو 2 دن سے جسم میں تھکاوٹ محسوس کیے خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ آواز سن کر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، لڑکی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی سہیلی مکمل طور پر ایک پردے میں تھی، اس نے عبایا پہنا ہوا تھا، مکمل پردہ کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ تمہاری دوست سائرہ کی قبر میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، سانپ بچھو نکل آئے ہیں، تو میں تو یہ بات سن کے دنگ رہ گئی اور فوراً ہی آپ کے پاس آ گئی۔ کبھی میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری دوست کے ساتھ اس طرح سے وہ مسائل میں گر جائے گی اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ ایسے معاملات ہو جائیں گے۔ جو مرد میری سہیلی پر تبصرہ کر رہے ہیں، میں ان مردوں کو جانتی ہوں، وہ دن میں 10 جگہ پہ منہ مارتے ہیں، خود وہ بدکار ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں، اور اس ٹائم میری سہیلی پر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے آگے سے کہا، بیٹا تم جانتی ہو نا کہ ہم نے تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ پورے گاؤں میں لڑکی کے کردار پر طرح طرح کی افواہیں پھیل چکی ہیں، لوگ اس کی ذات پر کئی طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی بدولت یہ اس حال تک آن پہنچی ہے۔ اس طرح سے اس کی قبر میں سانپ بچھو آ گئے ہیں، یہاں تک کہ گورگن کئی بار قبر کھود چکا ہے اور قبر میں ہر بار یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ جو قبر میں اس کے سانپ اور بچھو ہیں وہ میت کی طرف ایسے دیکھے جا رہے ہیں، اس کی طرف ایسے نظریں گاڑے ہوئے ہیں جیسے بحکم خدا صرف وہ میت کو ہی نقصان پہنچانے کے لیے اس کی قبر میں نکلے ہیں۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ تم حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے اس کی سہیلی رونے لگی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پھر اس نے کہا کہ یہ کوئی گناہ گار لڑکی نہیں ہے، نہ ہی اس نے زنا کیا ہے، یہ ایک ایماندار لڑکی ہے۔ ہاں، اس سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے اور وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ دور آ گیا ہے۔ میں نے اس سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہاں رہی تو مجھے اس سے دوبارہ رابطہ قائم کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے مجھے رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ میرے لیے یہ آسان اور ممکن نہیں تھا کیونکہ مجھے میرے ماں باپ جان سے زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس لڑکی کی بات سن رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ تم بتاؤ، تم بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی مولانا صاحب میں اس کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے اکٹھا قرآن پاک حفظ کیا تھا، اس کے والد صاحب پہلے سے وفات پا چکے تھے اور اس کے اوپر پھر اس کے گھر میں اس کی ماں اور یہ دونوں رہتی تھی اور ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آ چکی تھی۔ اس نے بچیوں کو گھر میں قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے لیے ایک مخصوص ہدیہ مقرر کر دیا۔ اس طرح سے جو بھی اس سے قرآن پاک پڑھتا تھا وہ مخصوص ہدیہ اس کو دیتا تھا، اور جو امیر تاجروں کے بچے پڑھتے تھے وہ سالانہ گندم بھی ان کو دیتے تھے۔ حافظ قرآن کی ماں کو ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو دورہ پڑا اور وہ شدید بیمار ہو گئیں، ان کو تیز بخار ہو گیا اور ان کے دماغ پہ وہ اثر پڑ گیا اور وہ پاگل ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر اس کی ماں بچیوں کی طرح کرنے لگی، اس کو نہیں پتا میں کیا بول رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں۔ پہلے تو میری سہیلی جو تھی وہ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر بہت رویا کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں سے بدظن ہونا شروع ہو گئی۔ ماں جب اس کو بلاتی تھی تو بلانے کے باوجود بھی یہ اس کے پاس نہیں جاتی تھی، ان کی بات سنتی نہیں تھی۔ ماں رفع حاجت کے لیے جب بیٹی کو بلاتی تھی یا کھانے پینے کی کوئی چیز اس سے مانگتی تھی تو بیٹی اس کی بات نہیں سنتی تھی، وہ سنی انسنی کر دیتی تھی، بلکہ آگے سے کہتی تھی کہ میں فلاں کام کر رہی ہوں، یہ کام کر کے آتی ہوں، لیکن پھر جاتی ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں بستر پر ہی پخانہ پیشاب کر دیتی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں کو ترستی رہتی تھی۔ کئی دن تک اس کی یہی حالت رہتی، بستر اس کا خراب رہتا، نہ یہ بستر بدلتی، نہ اس کو پراپر کھانے پینے کو دیتی۔ جب اس کا دل کرتا تھا یہ اپنی ماں کو کھانا دے دیتی تھی، ورنہ جیسے تیسے کر کے وہ بستر پر بیچاری پڑی رہتی تھی۔ یہ بچوں کو اپنا درس دینے میں مصروف رہتی تھی۔ مولانا جیسے جیسے اس لڑکی کی باتیں سنتے جا رہے تھے ان کے ماتھے پر بل پڑتے جا رہے تھے، غصے سے ان کا رنگ لال ہوتا جا رہا تھا۔ مولانا صاحب آگے سے کہنے لگے یہ لڑکی سب کے ساتھ بہت اچھی تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، اور اس کی سہیلی کہنے لگی اب وہ اپنی ماں کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی تھی کہ اے اللہ میری ماں کو تو اپنے پاس بلا لے، یہ نہ جانے کب ٹھیک ہوگی یا ٹھیک نہیں ہوگی، یہ میری عبادت میں خلل ڈالتی ہے، مجھے بچوں کو درس دینے میں خلل ڈالتی ہے، یہ میرے ہر کام میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ میرے لیے عذاب ہے، یہ پخانہ پیشاب اوپر کر دیتی ہے، میں جب صاف کرتی ہوں تو میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مجھے ہر بار غسل کرنا پڑتا ہے، میں صاف نہیں رہ سکتی، میں بچوں کو کیسے پڑھاؤں، میں خود نماز کیسے پڑھوں، خود کیسے عبادت کروں، یا اللہ میری اس سے جان چھڑا دے، یہ اس عذاب سے میری جان چھڑا دے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی ماں بار بار اس سے پانی پینے کے لیے اس کو بلا رہی تھی، لیکن یہ اپنی ماں کی بات نہیں سن رہی تھی۔ پھر میں اس کی ماں کے پاس گئی، میں نے اس کی ماں کو پینے کے لیے پانی دیا تو اس کی ماں میرے سامنے رونے لگی اور روتے ہوئے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن یہ جو میری سہیلی تھی اس نے بات اپنی ماں کی سن لی کہ ماں میری سہیلی سے شکایت کر رہی ہے۔ یہ جلدی سے اپنی ماں کے سامنے آ کر چیخو پکار کرنے لگی کہ ماں میں تیرا کتنا خیال کرتی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا اور اس کو گالی دی، کہنے لگی کہ میں نے تیری خاطر اپنی زندگی برباد کر دی ہے اور تم یوں دوسروں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہی ہو، میں نے ساری جمع پونجی پیسے تمہارے علاج پہ لگا دیے ہیں اور ماں تو یوں دوسروں سے میری باتیں کر رہی ہے۔ میں بھی یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ اس کی سہیلی نے کہا کہ میں نے تھپڑ اپنی دوست سائرہ کے منہ پہ مار دیا اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ یوں اپنی ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو، اگر تم سے تمہاری ماں سنبھالی نہیں جاتی تو مجھے دے دو، میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، میں اس کو سنبھال لوں گی۔ لیکن میری سہیلی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں کو اپنے پاس رکھوں گی۔ اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہو کے دوسرے گاؤں میں چلی گئی۔ میرے بابا بھی تجارت کرتے تھے اور میں اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ 2 ہفتے پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی والدہ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن 2 ہفتے بعد ہی یہ لڑکی خود فوت ہو جاتی ہے۔ مجھے اس پہ یقین نہیں آ رہا، اور پھر اس کی قبر میں اس طرح سے عذاب صرف اس کی ماں کے ساتھ یوں سلوک کی وجہ سے ہے۔ جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا لڑکی نے اپنے ماں کے حق کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا، ماں کو وہ گالی گلوچ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے
سارے حقوق پورے کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، بچوں کو تعلیم دیتی تھی، لیکن ماں کے معاملے میں وہ بڑی نافرمان بنی۔ یہ حقوق العباد کو پوری طرح سے اس نے ادا نہیں کیا۔ ماں کے ساتھ اس نے یہ جو رویہ بہت برا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ سر جھکا کے رہو، ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کہو۔ لیکن یہ بد نصیب لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہی ہے۔ وہاں سب لوگ بیٹھے رو رہے تھے، جانے انجانے میں سب لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ کوتاہی جو کی تھی، جو کوئی گناہ کیے تھے، سب لوگ اپنے ماں باپ سے اس کی معافی تلافی کر رہے تھے کہ ماں باپ کا نافرمان جو ہے اس پہ اتنا زیادہ ظلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہاں بیٹھے جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس حافظ قرآن لڑکی کا دیکھ لیا کہ یہ اپنی والدہ پہ ظلم کرتی تھی، زیادتی کرتی تھی، اس کا عذاب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دنیا میں اس کا یہ حال ہوا ہے، تو آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس لیے سب لوگ وہاں بیٹھے رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم سے بھی اگر کوئی کوتاہی اپنے ماں باپ کے حق میں ہو گئی ہے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے اور اس لڑکی کے بارے میں بھی استغفار استغفار کا ورد کر رہے تھے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا تھا۔ پھر جب اس لڑکی کو قبر میں اتارا گیا تو وہ سانپ ابھی بھی وہاں پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پھر اس کو سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ ہی اس قبر میں دفن کر دیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اب اللہ کا معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ جو انصاف کرے۔ اس کو بچھو اور سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، معاملہ جتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو، جس قسم کی مرضی بھی بات کیوں نہ ہو، کبھی بھی ماں باپ کے سامنے گستاخی مت کریں، ان کے سامنے گالی گلوچ مت کریں، ماں باپ پہ ہاتھ مت اٹھائیں۔ ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہتا اور نہ ہی آخرت میں اس کی عاقبت جو ہے وہ سنورے گی۔ ماں باپ کا نافرمان ہمیشہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، نہ ہی قبر اس کو برداشت کرتی ہے، نہ ہی جہنم کی آگ ایسے گستاخ کو جو ہے وہ برداشت کرے گی۔ کبھی بھی ان ماں باپ کے سامنے جو ہے گستاخی مت کریں، ان کے آگے فرما بردار بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میک شور کر لیں جاتے جاتے کہ آپ نے ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ فی امان اللہ۔